حضرت ولی رحمانی صاحب کا آج انتقال ہو گیا، اس کے بارے میں آپ کا کیا کہنا ہے؟ یہ ولی رحمانی کا انتقال نہیں ہے، ہم لوگوں کے لیے اور پورے ملت اسلامیہ کے لیے ایک ایسی شخصیت کا انتقال ہے جس طرح باپ کے مرنے سے بچے یتیم ہو جاتے ہیں۔ آج ہم لوگوں کو جس وقت سے یہ خبر ملی ہے اس وقت سے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ ہم یتیم ہو گئے، اور حضرت امیر شریعت ابھی چند دنوں پہلے بخار کے مرض میں مبتلا ہوئے، ٹائیفائڈ ڈاکٹر کی رپورٹ نے بتایا تھا، پھر 5 دن قبل سانس میں تھوڑی تکلیف ہوئی، پارس ہاسپٹل میں ایڈمٹ کیا گیا اور مستقل حضرت ICU میں ڈاکٹروں کی نگرانی میں تھے۔ آج صبح حالت بہت بگڑ گئی، ہم لوگ صبح سے ہی دعاؤں کے اہتمام میں لگ گئے، بلکہ پورا ملک اور ملک کے سارے مسلمان بھائی ہمارے دعا میں لگے ہوئے تھے، لیکن اللہ کو منظور نہیں تھا، اس لیے وہ 2:30 بجے دن میں اس دار فانی سے رخصت فرما گئے۔ یقیناً وہ صرف امارت شریعہ کے نہیں، مسلم مسلح بورڈ کے جنرل سیکریٹری تھے، اور ہندوستان کے سینکڑوں ادارے ان کی نگرانی میں چل رہے تھے۔ ان کے وصال سے اس ملک کا جتنا بڑا نقصان ہوا ہے اس کی بھرپائی تو مستقبل میں نظر نہیں آتی ہے، بس اللہ ان کا کوئی ثانی پیدا کر دے تو الگ بات ہے، ورنہ بظاہر کوئی ثانی نظر نہیں آتا ہے۔ ہم سب اتنے غمگین ہیں اور ابھی اس پوزیشن میں نہیں ہے کہ آپ کو ان کے بارے میں بہت ساری تفصیل بتا سکیں۔ بس یہ سمجھیے کہ ملک میں مسلمانوں پر جتنے حالات آنے والے تھے ان کا مقابلہ کرنے والا مرد مجاہد اس دنیا سے چلا گیا اور پوری ملت کو یتیم کر دیا۔ ان کے جنازے کی نماز انشاءاللہ کل 11 بجے دن میں خانقاہ رحمانی منگیر میں ہوگی۔ جن حضرات کو شریک ہونا ہو میں اپیل کرتا ہوں کہ وہ خانقاہ رحمانی منگیر رات ہی میں سفر شروع کر دیں جو دور میں ہے، اور جو قریب میں ہے وہ صبح سویرے سفر کریں تاکہ 11 بجے شریک ہو سکے۔ حضرت امیر شریعت مولانا سید محمد ولی رحمانی صاحب کا انتقال پرملال ہو گیا ہے۔ پوری امت مسلمہ کئی دنوں سے بے چینی میں تھی۔ حضرت سخت علیل تھے، ان دنوں پٹنہ کے پارس ہسپتال میں زیر علاج تھے، ICU میں تھے۔ ابھی کچھ دیر پہلے ہی حضرت دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں۔ ہم ملت اسلامیہ سے گزارش کرتے ہیں کہ حضرت ولی رحمانی صاحب کی مغفرت کے لیے دعا فرمائیں، ساتھ ہی حضرت کے انتقال سے جو خلا پیدا ہوا ہے، چاہے وہ امارت شریعہ کا معاملہ ہو، آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ کا معاملہ ہو، خانقاہ رحمانی منگیر کا معاملہ ہو، رحمانی 30 کا معاملہ ہو، اس طرح کے انگنت ادارے ہیں جو حضرت امیر شریعت کی سرپرستی میں بڑے ہی اچھے طریقے سے چل رہا تھا، جس میں جو خلا پیدا ہوا حضرت کے انتقال سے، ہم اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہیں کہ اس خلا کی بھرپائی ہو اور اچھے لوگوں کی سرپرستی حاصل ہو، اور حضرت کو اللہ تعالیٰ جنت الفردوس میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام دے۔ ساتھ ہی حضرت کے انتقال سے جو ان کے اہل خانہ میں غم ہیں یا امت مسلمہ غم میں ہیں، آل انڈیا مسلم بیداری کارواں حضرت کے اہل خانہ اور امت مسلمہ کے اس غم میں برابر کا شریک ہے۔ حضرت مولانا ولی رحمانی ہمارے درمیان اب نہیں رہے۔ حضرت جب امیر شریعت بنائے گئے تو بڑی ان سے امیدیں تھیں اور مسلمانوں کے لیے ایک سہارا تھے۔ اب وہ دنیا میں نہ رہے، جس کی وجہ سے ایک بڑا خلا ہندوستانی مسلمانوں کے لیے، بالخصوص بہار کے مسلمانوں کے لیے ہو گیا۔ اللہ پاک اس خلا کو دور فرماوے۔ ظاہراً ابھی بہار کی سرزمین میں اتنا بڑا عالم ظاہراً دیکھنے کو نہیں مل رہا ہے، اور نہ اتنا کوئی متحرک اور فعال آدمی نظر آ رہا ہے۔ ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ مفکر اسلام حضرت مولانا محمد ولی رحمانی رحمت اللہ علیہ کا کوئی نعم البدل اللہ تعالیٰ فرما دے، اور اس امت کو اللہ پاک
نے جو صدمہ دیا ہے، اللہ پاک کی طرف سے جو یہ صدمہ آیا ہے، اللہ تعالیٰ اس صدمے کو آسان سے آسان فرما دے اور اس امت کا بیڑا اٹھانے والا کوئی پیدا فرما دے۔ یہی ہم اللہ پاک سے درخواست کرتے ہیں، اور جو خلا محسوس ہوا ہے اللہ پاک اس خلا کو پور فرما دے۔ آپ کے سندرب سے دیکھیے، شعبان کے مہینے سے ہی حضرت بہت بیمار رہے، ان کی صحت کے لیے ہمیشہ دعا جگہ بجگہ ہوتی رہی ہے۔ مسجد میں بھی دعائی کرائی گئی تاکہ حضرت کی صحت بالکل ٹھیک ٹھاک ہو جائے، جس طرح وہ ہمارے پہلے مقتدا تھے، امام تھے، پیشوا تھے، اس اعتبار سے وہ کام کرتے رہے، ان کی صحت کے لیے ہم لوگ ہمیشہ دعا کرتے رہے۔ لیکن آج 3 اپریل کو حضرت کی جو خبر ہم لوگوں نے سنا ہے، بالکل کچھ کہا نہیں جا سکتا ہے، کیا کیا جائے۔ یہ امیر شریعت مفکر اسلام حضرت مولانا ولی رحمانی صاحب دامت برکاتہم العالی کا آج انتقال ہو گیا ہے، جو ہندوستان کے مشہور و معروف شخصیت میں ان کا شمار ہوتا ہے، بڑے عالم دین ہیں۔ مسلمانوں کے جو بھی مسائل ہیں ان تمام مسائل میں بڑھ چڑھ کے وہ حصہ لینے والے تھے، اور ہر ایک کے درد کو، ہر ایک کے دکھ تکلیف کو وہ سمجھتے تھے۔ کیا لوگ کیا کہہ رہے ہیں، کیا کریں گے، کیا کرنے جا رہے ہیں، ان تمام پر حضرت کو بڑی غور و فکر تھی۔ حضرت ان تمام چیزوں کو بھانپ لیا کرتے تھے، لیکن وہ موقع آج ہم تماموں کے ہاتھ سے کھو گیا ہے۔ ہم بس اب یہی کہیں گے کہ حضرت آج ہمارے اور آپ کے مابین نہیں رہیں، حضرت اللہ کے پیارے ہو گئے۔ بس یہی دعا کریں گے اللہ تعالیٰ حضرت کی مغفرت فرمائے، اور ان کے محبین، متعلقین، ان کے خاندان والوں کو اللہ تعالیٰ صبر جمیل نصیب فرمائے، اور بال بال اللہ رب العزت حضرت کی مغفرت فرمائے۔ بس یہی کہیں گے، اور کیا کہہ سکتے ہیں۔ دوسری بات یہ کہیں گے کہ اللہ تعالیٰ حضرت مولانا ولی رحمانی صاحب دامت برکاتہم العالی جس طرح کام کرتے تھے اور تمام لوگوں کو لے کر چل رہے تھے، بس ہم یہی دعا کریں گے اللہ تعالیٰ اس کا نعم البدل نصیب فرمائے ہم تمام لوگوں کے لیے، کیونکہ ایک بڑے سرمایہ کا مسئلہ ہے، اور ظاہر سی بات ہے ان کی جگہ پر جو لوگ ہوں گے اسی اعتبار سے ان کو کام کرنا ہوگا، تمام لوگوں کو لے کر چلنا پڑے گا۔ بس یہی دعا ہے، کچھ نہیں۔ کیا نام؟ محسن مربی امیر ہم لوگوں کے تھے، اور پچھلے کئی دنوں سے پٹنہ میں ہاسپٹل میں زیر علاج تھے۔ بس ان کی زندگی اتنی ہی تھی، اللہ نے اپنے یہاں بلا لیا، لیکن اس کا خسارہ امت مسلمہ کو زیادہ ہے اور اسے بیان نہیں کیا جا سکتا ہے۔ حضرت امیر شریعت سے ہمارے بہت پہلے سے تعلقات تھے، اور رحمانی 30 جو دربھنگا میں انہوں نے شروع کیا تھا، رجسٹرار مشتاق صاحب اور ڈاکٹر آصف شاہ نواز صاحب نے جس میں پورا تعاون دیا تھا، میں بھی تھا، تو ان کی خواہش تھی کہ ہر بچہ جو غریب ہے اور پیسے کی صلاحیت نہیں ہے کہ وہ پڑھ سکے، اس کو بھی مین اسٹریم میں لایا جائے۔ اور اکثر فرمایا کرتے تھے کہ نعرہ لگانے سے اندھیرا دور نہیں ہوگا، اندھیرا دور کرنے کے لیے سب کو اپنے حیثیت کے مطابق چراغ جلانا ہوگا۔ اگر کوئی پیٹرومیکس جلانے کی صلاحیت رکھتا ہے تو وہ جلائے، کوئی جنریٹر چلا کے روشنی پھیلانا چاہتا ہے وہ کرے، اور کوئی ایک موم بتی جلا کے روشنی پھیلانا چاہتا ہے وہ کرنا چاہیے۔ ہم لوگ صرف نعرہ لگانے میں وقت ضائع کرتے ہیں، کام نہیں کرتے ہیں۔ ظاہر سی بات ہے کہ ہم سب کی ذمہ داری ہے کہ امت مسلمہ کی ترقی ہو، تعلیمی اعتبار سے بھی، معاشی اعتبار سے بھی، سماجی اعتبار سے بھی، جس کی فکر امیر شریعت کو بہت تھی، اور اتنا بڑا گھاٹا ہوا ہے جس کو ہم کو نہیں لگتا ہے کہ آنے والے دنوں میں کوئی ایسی شخصیت نظر آ رہی ہے جو پورا ہو سکے۔ اب ہم سب کے کاندھے پہ ذمہ داری چھوڑ کے گئے ہیں کہ جو ان کا مشن تھا وہ ایمانداری کے ساتھ، بغیر کسی اختلاف کے، بغیر کسی پہ تنقید کیے ہوئے اس کام کو آگے بڑھائیں، ان کے مشن کو پورا کریں۔ اسی میں ہم سبوں کی فلاح ہے، اور ملک و ملت کی بھی فلاح ہے، اور بہار کا بھی فلاح ہے، ہندوستان کا بھی فلاح ہے، اسی میں ہے۔ اس لیے کہ مخلص ترین امیر میں سے تھے جس کو ہم لوگوں نے آج کھو دیا۔